میرے ممی پاپا کا انتقال ہو چکا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے خواب میں وہ دکھائی دیں لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ قبر میں کس حال میں ہیں؟ پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتا دو۔ میں ایک آپ کو عمل بتاتا ہوں، بہت معمولی سا چھوٹا سا عمل ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا نا، تو جس کو بھی آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں مرحومین میں سے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہماری ماں یا والد خواب میں نظر آ جائیں اور ان کے حالات، قبر کے جو حالات ہیں وہ ہم پہ عیاں ہو جائیں خواب کے ذریعے سے، تو اس عمل کو وہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ خواب میں والدین کی زیارت ہو جائے گی، یا جس کو بھی مرحوم کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے وہ خواب میں انشاءاللہ تعالی نظر آ جائے گا۔ یہ میں ایک قرآنی آپ کو عمل بتاتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں، اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ ہم خواب میں اس طرح کے حالات کو دیکھیں اور خواب میں اپنے مرحومین کی زیارت کریں، تو اس کا سچا ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ بندہ صادق ہو، وہ بندہ جھوٹ نہ بولتا ہو، یعنی کہ اس کی زبان میں تاثیر ہونا چاہیے، وہ بندہ مومن ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کا خواب ہی نبوت کے 46ویں حصے کے برابر مومن کے خواب کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ جھوٹ، مکر، فریب، چغلی، غیبت ان کاموں کو کرتا ہے وہ بندہ مومن کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کا اگر خواب ہے تو وہ سچا مانا جائے گا، وہ سچائی کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اور اگر ایسا ہی کوئی بندہ، نارمل بندہ، بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، جھوٹا آدمی خواب دیکھ رہا ہے تو اس خواب کی پھر کوئی تعبیر، کوئی اصل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو مومن بندہ خواب دیکھتا ہے وہ فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے، فرشتے کی جانب سے آنے والا خواب سچا ہوتا ہے، اور یہ جو فرشتے کی جانب سے خواب آتا ہے یہ مومن بندے کو ہی نظر آتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو، مرحوم کو خواب میں دیکھیں اور اس کے حالات آپ پر عیاں ہو جائیں، تو اگر آپ جھوٹ، چغلی، مکر، فریب اور نماز کا چھوڑنا، ان کسی بھی گناہوں میں سے کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ سے سب سے پہلے توبہ کریں اور اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی مرحوم آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا اور اس کے صحیح حالات جو ہوں گے وہ آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی عیاں کر دے گا۔ ظاہری طور پر تو برزخی زندگی کے حالات عیاں ہو جانا یہ امپاسبل ہے، یعنی آپ سوچیں کہ کھلی آنکھ سے زندگی میں ایسے ہی جاگتی حالت میں بس ایسے ہی ہمیں قبر کا حال دکھ جائے تو امپاسبل، ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخ کے عذاب و ثواب کو بندوں پر مخفی کر دیا ہے، پوشیدہ کر دیا ہے، کوئی بندہ وہاں کے حالات کو نہیں جان سکتا۔ اب حالت رؤیا میں یعنی خواب کی حالت میں بندے کو نظر آ سکتا ہے۔ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر مومن ہے تو اس کی خواب سچی ہے، پھر اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوگی، پھر اس کی تعبیر سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کا حال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ کو عمل کیا کرنا ہے۔ آپ کو 4 صورتیں یاد ہونی چاہیے، والضحیٰ، الم نشرح، والتین، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اگر یہ 4 صورتیں نہیں یاد ہیں تو اس کے بعد سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ عام طور سے صورتیں یاد ہوتی ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ 4 رکعت نماز آپ کو 2 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے، نفل، یعنی 2 رکعت پہلے نفل پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پہلی میں والضحیٰ پڑھیں، دوسرے میں الم نشرح، تیسری میں والتین، چوتھے میں سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ نہیں یاد ہیں تو پہلے میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص، قل اللہ احد، تیسرے میں سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، چوتھے میں قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس پڑھیں۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ آپ نے پڑھ لی، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھی، پھر اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی، آپ نے نماز کو کمپلیٹ کر لیا۔ اس کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اور آپ اپنی ہی لینگویج میں دعا کریں، یعنی جو بھی آپ کو آسان لگے کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ہمارے مرحوم کے جو بھی حالات ہیں وہ ہم پر خواب کے ذریعے سے عیاں کر دے، کھول دے۔ اس چیز کو آپ تصور میں لائیں اور اس کے بعد ذکر اللہ کرتے کرتے سو جائیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیں۔ پہلے دن عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا حالات میں اچھا آپ مرحوم کو دیکھ رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا مرحوم اچھی جگہ ہے۔
روتا دیکھ رہے ہیں, پریشان دیکھ رہے ہیں, جلتا دیکھ رہے ہیں, تو سمجھ لیں مرحوم ہمارا عذاب میں ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے اِثارِ ثواب کرنا چاہیے, دعا مغفرت کرنا چاہیے. پہلے دن اس عمل کو کریں, نظر نہ آئے دوسرے دن کر لیں, ورنہ پھر تیسرے دن انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو خواب میں مرحومین کی زیارت ضرور ہو جائے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے, اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالیٰ ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے, آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.